جامعہ ہادہ میں بنام انجمن جمعیت الطلباء ایک شعبہ قائم کیا گیا جس کی ترتیب اس طرح ہے۔ درجہ اردو دینیات سے لے کر دورہ حدیث تک کے تمام طلباء شریک ہوتے ہیں۔ بروز جمعرات بعد از نماز مغرب تا عشاء انجمن کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ اب اختتام سال پر طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ضمنی مسابقہ رکھا گیا جس میں 94 طلباء نے درخواست دے کر اپنے شوق کا مظاہرہ کیا۔ 16 طلباء نے کامیابی حاصل کر کے فائنل مسابقے میں اپنے لیے جگہ بنائی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا صدق الله العظيم۔ تمہاری قوم کا ہر چہرہ جگمگائے گا، تمہاری قوم کا ہر چہرہ جگمگائے گا، کبھی تو گیس سے ملت سوار کر دیکھو، ہزیمتوں کے اندھیرے پناہ مانگیں گے، ہزیمتوں کے اندھیرے پناہ مانگیں گے، تم اتحاد کا سورج غبار کر تو دیکھو۔ حضرات سامعین اکرام اور حاضرین مجلس، اس دور پرفتن اور ناسازگار حالات میں عالم اسلام کے مسلمانوں کی حالت نہایت افسوسناک اور غم انگیز ہوتی جا رہی ہے۔ ہر طرف سے اہل اسلام پر جلوار ہو رہی ہے، کہیں مسلمانوں کو ملک بدل کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے تو کہیں ہماری اقدار و جماعت اور تاریخی اثاثے کو مخدوش کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کو غلامی و محرومی کی ذلت آمیز کہانی زنجیروں میں جکڑنے کی یہ کوشاں ہے اور مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں تنزل و انکسار کا شکار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا، مسلمانوں پر اتنے بے کیوں آئے اور شمالستانی اسلام پر فضا کیوں کر آئی؟ دوستوں، اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں، عقل و خرد سے پردہ ہٹائیں تو صاف طور پر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آج ہم نے اپنا عظیم سرمایہ کھو دیا ہے۔ مسلمان اپنی گراپن پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور اپنے حاکم مسلم معاشرے سے اتحاد و اتفاق کی دولت ٹوٹ گئی ہے۔ حالانکہ میں اچھی طرح معلوم ہے کہ اتحاد ایک عظیم دولت ہے، معاشرے کی ہم آہنگی انتہائی لازوال سرمایہ ہے اور ملک و ملت کی عدالت ایک بے مثال پونجی ہے۔ اتحاد و اتفاق اتنی عظیم دولت ہے جسے اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ یہ وہ دن کیا کہتا ہے کہ اپنوں کو چھوڑ کر اغیار کی اتنی حیثیت مسلم ہے۔ یہ وہ لازمی پونجی ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں نے بھی اسے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو ہر قوم کی فلاح و بہبود کا ذائقہ ہے اور اتحاد وہ سرمایہ ہے جس کا تمام معاشرے کے تقدم و ترقی میں بنیادی کردار رہا ہے۔ یہی دولت ہے جس کے دم سے قوموں نے ترقی کی، اسی کے ختم ہونے سے انسانی زمانے میں چنانچہ پوری عالم تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دولت تھی، ہم آہنگی و یکجہتی کا سرمایہ موجود تھا، ملت اسلام میں اختلاف و انتشار سے دور تھی، مسلم معاشرے میں تعصب و عناد اور گروہی عصبیت کی کوئی گنجائش نہ تھی، تو اس وقت ہمارے ہر نیتا کے پوری دنیا ہمارے تابع تھی، حکومت و سلطنت ہمارے قدموں میں تھی، تخت و تاج پر مسلمانوں کا راج تھا، دریاؤں سمندروں پر ہماری حکمرانی تھی، صحرا و براہ مسلمانوں کے ماتحت تھے۔ ایک بار مرحوم نے اس حالت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے: مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، تھمتا تھا کسی سے تیرے رواں ہمارا۔ لیکن اے مسلمانوں، جب سے ہم نے اختلاف کو گلے لگا لیا، ہمارا آپس میں اتحاد ختم ہو گیا، جب سے ہم نے انتشار کو اچھا تیار کر لیا، فرقہ بندی کو معاشرے کا جرم سمجھ لیا، اسی وقت سے ہم سارے مذلت کی کھائی میں گر گئے، محکومی و غلامی کی زندگی جینے لگے، ہم خطرات و وقائع کے زیر سایہ ہو گئے، دوسری اور پس حوصلگی نے ہمارا محاصرہ کر لیا، ہماری شکایت اور دعا مرضی داستان بن کر رہ گئی، مسلمانوں سے عزم یقین کی دولت تنگ ہو گئی، ہماری عزت و عقل میں جنازہ اڑ گیا، مسلمانوں کے رعب و دبدبے کا خاتمہ ہو گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان خود اعتمادی سے ہاتھ دھو گئے۔ احساس شکست نے ہماری کمر توڑ دی، مسلمانوں کا اتحاد پارا ہو گیا، ہم لوگ فقدان ہم آہنگی کا شکار ہو گئے اور ذلت و خواہش ہمارا مقدر بن گئی، جبکہ جگدیش اجداد نے ہمیں بیدار کیا تھا، زمانے کے رنگ روپ نے ہمیں آواز دی تھی، نزاکت وقت نے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا حصہ دلایا تھا، معاشرے کی تباہی ہمارے دلوں کو دستک دے رہی تھی، امت مسلمہ کا زوال ہمارے دلوں پر تکنے کے لگا رہا تھا، عالم انسانیت کا بہانہ ہم سے فریاد کر رہا تھا، وحدت قوم کی انتشار ہماری غفلت پر ماتم گنا تھا، ہمارا اتحاد و اتفاق ہماری خود پرستی اور لاپرواہی سے بیزار تھا۔
ملت اسلامیہ چیخ چیخ کر ہم سے کہہ رہی تھی اٹھ کے ابد میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے ابد میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اتنی انسنی کر دی، حقیقت کو مذہب کا جامع پہنا دیا، واقعی کو افسانے کا درجہ دے دیا، معاشرے کو تباہ ہونے دے گا، لیکن پھر بھی خود کو معمول و محفوظ تیار کیا۔ اتحاد و ہم آہنگی کا ساتھ کچھ رہا تھا، لیکن ہم اپنے گھر کا دیا جلانے میں مصروف تھے۔ مسلم معاشرے کا بلبل ویران ہو رہا تھا، لیکن ہم اپنا آشنا سجانے میں لگے ہوئے تھے۔ ملت اسلامیہ کی انحطاط و زوال کو ختم کرنے کے بجائے ہم اپنی زندگی کی بحالی کو کوشاں تھے۔ امت مرحومہ کے خطہ حالی پر ہونے اور اس کی بات آباد کرنے کی فکر کے بجائے ہم اپنی خوشحال زندگی کو سنوارنے میں مگن تھے۔ حضرات مجھے کہنے دیجیے کہ آج کی مسلمانوں کی تباہی کا بنیادی سبب اختلاف ہے، ان کی شاہریاں ہماری بربادی کا ضامن ہے اور آپس کی بدفشاری نے مسلمانوں کو زوال کی حقیقت کا دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ افسوس ہے ہمارے فاضل اقدار پر، حیرت ہے مسلمانوں کی اپنے شعار پر، جبکہ اپنے اسرار کی تاریخ موجود ہے۔ ماضی قریب میں مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کی تابنا دیوار زندہ ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے گزشتہ کامیابی اقرار حیرت انگیز اتحاد تھا۔ ہماری حکمرانی کا سبب ہماری بے مثال آہنگی تھی، ہماری شان و شوکت کی بحالی ہماری ضروری کے کرنے کے دل تھی۔ تو اس وقت ہمارا حال کہتا کہ پوری دنیا کے مسلمان اخوت و بھائی چارگی کا ایک بے مثال نمونہ تھے۔ وہ ایک دوسرے کے محافظ اور پاسبان تھے، ان میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی و غمخواری کا جذبہ تھا۔ ایک حصے کے مسلمانوں کی تکلیف پوری قوم کے لیے ایک تھی، ایک صوبے کے مسلمانوں کی ذبوحاری پوری ملت اسلامیہ کی وبال جان تھی۔ اگر کسی ایک مقام پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی تو پوری برادری کو اس کا درد و الم کا حصہ ہوتا تھا اور پھر اجتماعی شکل میں اس کی ازالے کی تصویر کی جاتی تھی، عالمی سطح پر اس کا دفاع کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر طاقت ان کی اجتماعی سطح میں ہے تھی۔ انہوں نے جس میدان میں قدم رکھا سہمندی نے ان کا استقبال کیا، کامیابی نے قدم بوسی کی، نصرت خداوندی ان کے بیٹا ہوئی، دنیا ان کے قدموں میں آ گئی، چرند و پرند ان کے تابع ہو گئے، صحرا برابر پر ان کی حکومت قائم ہوئی، دریاؤں سمندروں پر ان کی اقتدار کا ڈنکا بجا، ان کے عزم و حوصلے کو دیکھ کر جنگلوں کے راجا مہاراجا نے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن آج ہمارا حال ہے کہ ہم خواب غفلت سے سر اٹھانے کو تیار نہیں ہیں، عقل و خرد کو فیصل بنانے پر راضی نہیں ہیں، اتحاد و اتفاق کی بات کرنا ہمیں گوارا نہیں ہے، ایک پلیٹ فارم پر آنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، باہمی عوامی کو تعلقات کی بحالی پر ہم آمادہ نہیں ہیں۔ مگر اے مسلمانوں، ہم بھول رہے ہیں کہ اغیار آج ہماری غفلت و لاپرواہی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہماری فرقہ کی سازشوں کو ہوا دے رہی ہے، مسلمانوں کی گروہی عصبیت تشدد فروغ کے حقائق کو پروان چڑھا رہی ہے۔ وہ پتہ نہیں ہم مہدی کی وجہ سے کل موسم کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے اور ملت اسلامیہ میں ایک جہادی محمدی نافذ ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں اسے تباہ و برباد کرنے کی ٹیمیں تیار کی جا رہی ہیں۔ میرے بھائی ہوش میں آئیے، اتحاد و اتفاق کی پونجی کو سنبھالیے، ایک جہادی اور ایک دوسرے پر کاربند ہو جائیے اور ملت اسلامیہ پر وحد کر کے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر لیجیے اور ٹھنڈے دماغ سے غور کیجیے کہ جب ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا ہادی و رہبر ایک ہے، ہمارے کلمے میں اتحاد ہے، ہمارے مذہب میں اتفاق ہے، ہمارے دین میں انسانیت ہے، ہماری شریعت میں عدالت ہے، تو پھر ہمارے دلوں میں دوری کیوں کریں؟ ہم اختلاف کے کانٹے میں کیوں لدنے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں انتشار کہاں سے آ گیا؟ مسلمانوں میں گروہ عقیدت کیسے داخل ہوئی اور مسلم معاشرے کا اتحاد کیوں کرنا؟ اس لیے اے مسلمانوں، ضرورت ہے کہ مسلمان وقت کے طوفان سے نفس آسما ہونے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ملت اسلامیہ کے بگڑے ہوئے شرازے کو دل و جان سے اچھا کرنے کی فکر میں لگے، اتحاد و اتفاق کی داستان رقم کریں، اخوت و بھائی چارگی اور ہمدردی و رواداری کا انعام حاصل کریں۔ بس اسی پر میں تقریر ختم کرتا ہوں۔